ڈاکٹر صاحب آپ جو لیکچر ڈلیور کرتے ہیں تو کیا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے آپ کا اس کے اندر؟ دیکھیے پچھلے تقریباً 10-15 سال سے مجھے پاکستان کے مختلف شہروں میں دعوتیں ملتی رہتی ہیں، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 10-12 سال پہلے میں نے ایک اکھاڑا میں لیکچر کیا تھا، 250 ڈاکٹر اس میں آئے تھے، زبردست، اور ہیوی قسم کا بجٹ وہ خرچ ہوا تھا، وہ لیکچر کمال لیب نے کروایا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے مسعود کمپنی نے میرا لیکچر کروایا تھا سوات کے اندر، ماشاءاللہ، ملتان اکیڈمی میں میرے لیکچر ہو چکے ہیں، خادم کھیڑا صاحب نے کروائے ہیں، لاہور میں میرے لیکچر ہو چکے ہیں 8-10، پنڈی میں لیکچر ہو چکے ہیں۔ مسعود کمپنی کا ایک لیکچر تھا سکن کے اوپر، میں نے اپنے کلینک کے اندر ہارٹ کے والے سے CPR کی ٹریننگ میں ایک لیکچر کروایا تھا۔ تو لیکچر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام بندے کو بھی اس میں بلایا جائے، دعوت دی جائے، اور ڈاکٹر کو، اسٹوڈنٹ کو بلایا جائے یا ان کو بتایا جائے کہ اس موضوع پہ لیکچر ہو رہا ہے۔ تو جو لیکچر میں یہ ہوتا ہے کہ 1-2-3 گھنٹے کی سٹنگ میں بہت بڑا نالج شیئر ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے تو آپ کا ایکسپیرینس بتا رہا ہے اس چیز پہ، اور ویڈیوز میں بھی کافی دیکھا ہے ہم نے کہ آپ نے کافی زیادہ چیزوں کو کور کیا ہے، اور بہت ایک اچھا سٹائل کی آپ نے اس کو اپنا کے تو آپ نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جی آپ اکثر جو ہے وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں نکتے کی بات، جی، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں دیکھیے شیئر کریں۔ اصل میں میری ایک بک آنے والی ہے، وہ نکتے کی بات کے اوپر بک بن رہی ہے، زبردست، ماشاءاللہ، انفرٹیلٹی اور نکتے کی بات۔ ٹھیک، تو نکتے کی بات کے حوالے سے میں اپنے سوشل میڈیا پہ مختلف نکتے بھی لکھتا رہتا ہوں کہ یہ مرض ہو تو یہ دوائی یوز کریں، یہ مرض ہو تو یہ دوائی دیں۔ تو وہ نکتے بڑے مشہور ہیں، لوگ بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسٹوڈنٹ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو نکتے کی بات واقعی مشہور ہو چکی ہے معاشرے کے اندر، پبلک کے اندر، یہ نکتے کی بات مشہور ہو چکی ہے۔ آپ نے اس کو بز ورڈ بنا دیا ہے۔ نکتے کی بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لائن کے اندر یہ بتا دیں کہ فلاں چیز کی یہ دوائی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یعنی دانت درد کی بہت بڑی دوائی پلاٹنگو میجر 1 ہے، اگر بچے کی گروتھ نہیں ہوتی تو یہ دوائی دیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لائن میں آپ پورا تھیم پیش کر دیتے ہیں، اس کو نکتے کی بات کہتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہمیں انتظار رہے گا، ویورز کو انتظار رہے گا آپ کی بکس کا کہ وہ جلدی پبلش ہو جائے تاکہ آپ باقی لوگ بھی اس سے مزید فائدہ اٹھا سکیں۔ جی جی جی، آپ ویڈیوز جو بناتے ہیں وہ روزمرہ کی زندگی سے بھی منسلک کوئی ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں یا صرف بیماری کے اوپر بناتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو ہومیوپیتھی کے اوپر ویڈیوز ہوتی ہیں، جنرل ویڈیوز بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مثلا واک کریں، پریز کریں، یہ کھائیں، یہ زیادہ کھائیں، یہ ٹیسٹ کھائیں، یہ آبزرویشن کیا ہے۔ جنرل ویڈیو بھی ہوتی ہیں، جیسے ابھی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ لہسن کے تھوم کھانے کے کیا فائدہ ہوتے ہیں۔ تو جنرل بھی ہم ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ دیکھیں لوگوں کو معلومات چاہیے، مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچانا، کسی کے صحت کو ٹھیک کرنا۔ اگر ایک بندہ واک کر کے ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس کو دوائی کی تو ضرورت نہیں ہے، اگر ایک بندہ پریز کر سکتا ہے یا ایک بندہ سمپل لہسن کھا کے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو جنرل ویڈیو بھی ہم بناتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہر انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں، اس طرح ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں ان کو بھی کبھی کبھی ڈیفیکلٹ کیسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جس میں آپ نے اپنے کوئی ڈیفیکلٹ کیسز کے بارے میں کوئی کیس اسٹڈی پیش کی ہو؟ دیکھیں میں نے کیسز بھی بہت زیادہ لگائے ہیں، مشکل کیسز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، آبزرویشن ہوتی ہیں، اس کے اوپر بھی بتاتا رہتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ کینسر ہے یا لا علاج امراض ہیں، ایزوسپرمی ہے، یا بہت سارے لا علاج امراض ہیں، رینل فیلئر ہے، ٹھیک ہے، ہارٹ فیلئر ہے، اور بہت سارے لنگز فیلئر ہے۔ تو ہمیں جو مسائل آتے ہیں ہم اس کو بھی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو تجربات سامنے آتے ہیں اس کو بھی بتاتے ہیں۔ تو مشکل کیس بھی بتائی جاتے ہیں، آسان بھی بتائی جاتے ہیں، نکتے کی بات بھی بتائی جاتی ہے۔ یعنی اوورآل یعنی ہم نے فوکس کیا ہوا ہے کہ ہومیوپیتھی اور صحت کے جتنے بھی مسائل ہیں یا جو عام ایک بندے کے مسائل ہیں اس کو فوکس کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی نیا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، آپ کی یوٹیوب کی چینل پہ آ جاتا ہے، اس کو وہ کیسے دیکھتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے اور اس سے وہ فائدہ کیا اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کوئی نیا ڈاکٹر ہے تو وہ اگر یوٹیوب چینل کو لکھتا ہے، ویڈیوز کو لکھتا ہے، مثلا ایک ڈائری بنا لیتا ہے، ڈائری بناتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک ڈائری کے اوپر انڈیکس بناتا ہے، جیسے بخار صفحہ نمبر 20 کے اوپر ہے،
بانجھ پن صفحہ نمبر 50 کے اوپر ہے، لیکوریا صفحہ نمبر 60 کے اوپر ہے، کینسر صفحہ نمبر 100 کے اوپر ہے، گردے فیل صفحہ نمبر فلاں پہ ہے، یورک ایسڈ فلاں پہ ہے، کولیسٹرول فلاں پہ ہے۔ تو وہ جب انڈیکس دیکھے گا تو اس کو اگر نیا ڈاکٹر ہے اس کو فارمولہ یاد نہیں یا نقطے یاد نہیں ہے تو وہ دیکھے گا جی مجھے بانجھ پن کا کیس، وہ صفحہ نمبر 60 پہ جائے گا، تو اس میں جو اس نے نقطے لکھے ہوئے ہیں، تجربات لکھے ہوئے ہیں، تو اس کو ایک گائیڈ لائن مل جائے گی کہ اس علامت کی یہ دوائی ہے، اس کی یہ دوائی ہے۔ یعنی میرے بہت سارے دوست ہیں، انہوں نے ڈائریاں بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہمارے چینل کی ڈائریاں بنائی ہوئی ہیں، باقی بھی انہوں نے چیزیں لکھی ہیں، لیکن بالخصوص ہمارے چینل کی ڈائریاں بنائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر وہ ایک نقطہ اور بھی ہے کہ اگر کسی کی مثلا ڈائری نہیں بنی، وہ کیا لکھتا ہے، یورک ایسڈ ڈاکٹر وقار بٹا، وہ تو ویڈیو فوراً کھل جاتی ہے۔ لیکن جب لوگ ڈائریاں لکھتے ہیں تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی پریکٹس آسان ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ ان کے تجربات بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں سمجھ لیں کہ میرا جو آج تک کا ایکسپیرینس ہے ہم اس کو یوٹیوب پہ ڈالتے رہتے ہیں۔ تو ایک نئے ڈاکٹر کو تو اس کا مطلب ہے کہ بھرپور ایکسپیرینس مل جاتا ہے، مل جانا چاہیے میں کہتا ہوں، جی ملتا ہے۔ کیونکہ اتنی زیادہ ویڈیوز ہے، اتنا زیادہ کنٹینٹ آپ نے اس پہ جو ہے نا وہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسی کوئی بیماری ہوگی جس کے آپ بارے میں آپ نے کوئی بات نہ کی ہو، اور اگر وہ ڈائری اپنے بر وقت میں مکمل کرتا ہے تو اس کو پھر بعد میں جو ہے وہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، اور اس کو جو ہے نا سلوشن وہیں پر اس کو مل جائے گا۔ جی ایسی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسٹوڈنٹ کوئی نیا آتا ہے آپ کے چینل کے اوپر یا پریکٹس کرتا ہے کوئی بندہ، ٹھیک ہے، فیمیل ڈاکٹر ہے، میل ڈاکٹر ہومیوپیتھک، تو اس کو کس طرح سے جو ہے وہ یوٹیوب کے چینل سے فائدہ ہوگا؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک تو A to Z وہ ویڈیو کو سنے سمجھے لکھے، ڈائری والا آپ کو نقطہ بتا دیا، اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو ویڈیو سرچ کی جا سکتی ہے، فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو۔ ہم نے یہ بھی بتایا کہ نیا ڈاکٹر کیسے کلینک کھولے گا، دوائی کیسے بنائی جاتی ہے، ریپیٹ کیسے کی جاتی ہے، کازز کیا ہوتی ہیں، سمٹم کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، میازمیٹک تھیوری کیا ہے، مائنڈ سمٹم کیا ہے، پیتھالوجی کا، ہم نے تو ہر چیز کو بتایا ہوا ہے۔ تو نئے ڈاکٹر کو تو یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تجربات چاہیے ہوتے ہیں۔ بالکل ضرور چاہیے ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا یہ اپنے بھی پیتھولوجی کے بارے میں بات کی، تو یہ اناٹمی، فزیولوجی، پیتھولوجی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں، وہ ڈفرینس کیا ہے اس میں؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو اناٹمی نہیں آتی، فزیولوجی نہیں آتی، پیتھولوجی نہیں آتی۔ جب تک ہمیں بھی یا ہر ڈاکٹر کو یا ایک عام مریض ہے یا عام بندہ ہے اس کو بھی اناٹمی کا نہیں پتہ ہوگا، فزیولوجی کا نہیں پتہ ہوگا، اس کو پیتھولوجی کا نہیں پتہ ہوگا، بیماری کیا ہوتی ہے، بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے، کس جگہ پہ کون سی بیماری ہو سکتی ہے، کون سا آرگن کس جگہ موجود ہے۔ تو یہ ہمیں بہترین ڈاکٹر بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں تینوں چیزوں پہ گرپ ہو۔ دیکھیں پہلے ہم بیماری سمجھیں گے تو علاج کریں گے نا، بیماری اگر سمجھ نہیں ہے تو پھر اناٹمی، فزیولوجی اور پیتھولوجی یعنی باڈی کے فنکشن کیا ہے، بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ تو ساری چیزیں ہمیں سمجھ آئیں گی تو کام بنے گا۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو لا علاج سمجھی جاتی ہیں، تو ہومیوپیتھک اس میں کیسے کام کرتی ہے؟ دیکھیں ہر طریقہ علاج کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے، اسی طرح ہومیوپیتھی بھی لا علاج امراض کا علاج کرتی ہے۔ تو ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے، جیسے رینل فیلئر مشکل کیس ہے، کینسر مشکل کیس ہے، اسی طرح اسکن کے مسائل ہوتے ہیں، آٹو امیون ڈیزیزز ہیں، آٹو امیون کے اوپر ہومیوپیتھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے تمام پروٹوکول ہم نے بتائے ہوئے ہیں کہ اگر یہ مرض ہے تو یہ دوائیاں دیں، یہ مرض ہے تو یہ دوائیاں دیں۔